خریدی ہوئی زمین پر گھر بنوانے کے لیے کھدائی کا کام کیا، تو کھدائی کے دوران زمین سے کچھ سونے چاندی یا قیمتی چیزیں فراہم ہوئیں، تو اس کا حقدار کون ہے؟ اصل میں زمین کا جو مالک ہوتا ہے، جس نے خریدا ہے اور جس سے خریدا ہے اس کو بھی کچھ پتا نہیں تھا، جس نے بیچا اس کے ہاتھ میں اس کو بھی پسند نہیں رہتا اس زمین کے اندر کیا ہے، اس کو بھی پتا نہیں کہ اس زمین کے اندر کیا ہے، نہ خریدنے والے کو نہ بیچنے والے کو۔ تو اب یہی ہوگا کہ جس نے زمین خریدا ہے وہ زمین اس کے اندر سب چیز کا مالک وہی ہوگا۔ ہاں اگر آپس میں کوئی ایسی بات ہو چکی بھائی اس کسی کو شبہ ہو کہ ہاں ہمارا کوئی خزانہ ظاہر ہے جو وہ دفن کرے گا اس کو تو یاد رہے گا نا کہ ہم نے یہاں دفن کیا، اور جب دفن ہی نہیں کیا تو کیسے یاد رہے گا؟ تو وہ پہلے ہو پھر بعد میں خریدار سے معاہدہ کر لیں کہ ہمارا اتنا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، جب نکل آئے گا اس کو ہم لے لیں گے۔ ایسی کوئی بات ہی نہیں، وہ تو ایسے ہی صحرا ہے، اور جس کے مقدر کا تھا وہ خزانہ نہ نکل آئے، بیچنے والے کو اس کا علم ہے، نہ نہ خریدنے خریدنے والے کو، اور نہ دفینے کے تعلق سے۔ نہ اس کی وجہ سے اس میں کوئی نزاع پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال ہے آج کی اس محفل کا، آخری سوال ہے، تصویر والی چیزوں کا کاروبار کرنا کیسا؟ تصویر، ارے پہلا سوال تصویر بنانا کیسا ہے، مجسمہ بنانا کیسا ہے؟ جو چیز ایسے ہی حرام ہو اس کے کاروبار کی بات پوچھ رہے ہیں۔ تصویر کی جو اجازت دی ہے، تو تصویر سازی کی جو اجازت دی گئی ہے وہ بھی عکسی تصویر کی، وہ ضرورت کے پیش نظر، کاروبار کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ تو تصویر کا بنانا تو بہرحال ناجائز و حرام ہی رہے گا۔ اب آدمی مجبوری ضرورت میں کبھی کچھ کرتا ہے تو اس کی اجازت ہوتی ہے، مگر وہ کاروبار کرنے کے لیے نہیں۔ پاسپورٹ میں تصویر لگانی، لگا کے رکھ دیجئے، کاروبار نہ کیجیے اس کا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت، مکمل 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور کافی سوالات، تقریباً 22 یا 23 سوالات ہوئے۔ اب جو حضرات، ہمارے وہ تمام حضرات جنہوں نے آج کی اس محفل میں شریک رہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام لوگوں تک حضرت کی اس محفل کو، گرا قدر لمحات کو جو ہے ان تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی جو ہے حضرت کے ان سوال اور جواب کا یہ جو سیشن تھا اس سے مستفیض ہوں اور فیضیاب ہوں، اور اپنی زندگی اور آخرت کو سنواریں انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت سے ہمارے اس میں کچھ حضرت کے خلفاء ہیں اور کچھ عاشقین میں سے ہیں جن کا اس مہلک بیماری کے پیش نظر اور کسی کا اس سے ہٹ کر انتقال ہو گیا، تو اللہ ان سب کو جنت میں پیارے نبی کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے احباب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے حضرت ہمیشہ فرماتے ہیں، حضرت سے سن کر ہی میں نے سیکھا ہے کہ وہ تمام جن کے والد یا جن کے والدین کا انتقال ہوا ہے، بچوں کے لیے اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں سب سے بڑا ان کو خوش کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ان کے والدین دنیا میں رہ کر ان سے جو خواہش رکھتے تھے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میرے بچے آپس میں یہ اس طرح رہیں یا یہ کریں، وہ اپنے بس اس چیز کو پورا کرنے کی کوشش میں جد و جہد میں لگ جائیں، ان کے والد اور یا والدہ کی روح کو بے پناہ خوشی ہوگی،
اور حضرت کی بارگاہ میں ہم مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ وہ تمام ہمارے لوگ، ہمارے حاجی اقبال صاحب، حاجی الطاف صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، ہمارے میرے بہت عزیز سید مقبول باپو مرحوم، اللہ ان کی انہیں جنت میں پیارے نبی کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، اور بھی بہت سے لوگ، اور ہمارے پراتیج کے افضل بھائی دانا والا ہیں، ان کی بھی طبیعت کافی ناساز ہے، حضرت ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ دیگر وہ تمام حضرات جن کا میں نام نہیں لے پا رہا ہوں بھولنے کی وجہ سے، میں معذرت چاہتا ہوں، یاد نہیں آ رہا ہے اس وجہ سے، تو ان تمام کے لیے جن کا انتقال ہو گیا اور جو علیل ہیں، ہم حضرت کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ حضرت ان سب کے لیے دعا فرمائیں کہ جن کا جی اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم والتوليك العظيم ولطفك العظيم. اللهم اطفئ عنا البلاء والوباء والمرض عن عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأبداد. وصلى الله تعالى خير خلقه وعلى آله وصحبه برحمتك. آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے رہیں۔ حالات آپ دیکھیں جیسے جیسے لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے اور یہ چھوٹ دے دی گئی ہے، حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے چلے جا رہے ہیں عزیزان ملت، لہٰذا میری گزارش ہے اور حضرت کا بھی یہ مشورہ ہے آپ سبھی کو کہ آپ خیر و عافیت سے رہیں، احتیاطی تدابیر کا مکمل پاس و لحاظ کریں۔ انشاءاللہ اب ہماری اگلی محفل یہ ناچیز اور ہمارے کوئی عالم رہیں گے انشاءاللہ تعالی، ان کے ساتھ جمعرات کو یعنی کہ تھرسڈے کو انشاءاللہ ہم دوبارہ ملاقات کریں گے، اور حضرت بھی انشاءاللہ آخر میں تشریف لائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ خیر و عافیت سے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔